بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ترجمہ: اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر۔ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات میں شہداء کی زندگی کا ذکر فرمایا کہ شہید زندہ ہے، انہیں مردہ مت کہو کیونکہ تمہیں اس کا شعور نہیں۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی۔ وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے، یہ رنگ شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ شہادت انسان کے مرتبہ کی بلند ترین سعادت ہے اور اس کا حصول مسلمان کے لیے عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سعادت کا سب کو شرف عطا فرمائے، آمین۔ شہید کے کئی معنی ہیں اور یہ شاہدہ یا شاہدہ سے مشتق ہے۔ نمبر 1، شاہدہ مشاہدتاً، پانا، دیکھنا۔ نمبر 2، شاہدہ حاضر ہوا۔ نمبر 3، شاہدہ شہادتاً عند الحاکم۔ نمبر 4، الشہید من قتل فی سبیل اللہ۔ شہید کا معنی پانا اس طرح ہوگا جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ ترجمہ: تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہید کیا پاتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قتلت فی سبیل اللہ ایکفر عنی خطایای؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعم۔ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا جس نے مقام شہادت کو حاصل کر لیا اس نے گناہوں کی معافی کو پا لیا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پا لیا، اور اس پا لینے میں دیکھ لینے کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو شہید دیکھتا کس طرح ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ شہید بوقت شہادت اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتا ہے اور اسے بوقت شہادت حسن و جمال کا دیدار کرایا جاتا ہے، تمام حجابات ختم کر دیے جاتے ہیں اور شہید دیکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جانے والا کوئی شخص یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ دنیا میں لوٹے اور دنیا کی کوئی چیز اس سے ملے، لیکن شہید تمنا کرے گا کہ دنیا کی طرف لوٹے اور اس سے 10 مرتبہ قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے اس قتل ہونے کی فضیلت دیکھ لی ہے۔ شاہدہ بمعنی اشہدہ، حاضر ہونا، الحضور المجرد، اور امام راغب نے کہا، الحضور مع المشاہدات اما بالبصر او بالبصیرۃ۔ حاضر ہونا مشاہدہ کے ساتھ، چاہے آنکھ سے ہو یا دل سے ہو۔ نماز جنازہ کی دعاؤں میں ہے، وشاہدنا بمعنی ہم میں سے جو حاضر، اور سورۃ بقرہ میں ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ ترجمہ: بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔ یہاں بھی شہداء بمعنی حاضر موجود ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید کہاں حاضر ہوتا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ شہید بمعنی مشہود ہے،
یعنی جب شہید کی شہادت کا وقت آتا ہے تو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی موت آتی ہے تو رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جب عام مومن کی موت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو شہید کی شہادت پر بھی حاضر ہوتے ہیں۔ تیسرا معنی شہید کا گواہی دینا ہے۔ قرآن مقدس میں ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہبان گواہ ہیں۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ان سب پر شاہد بنا کر لائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ شہید بمعنی گواہ کے ہے، تو گویا جب مسلمان شہید ہوتا ہے تو اللہ کی گواہی دیتا ہوا اس کی راہ میں گردن کٹا دیتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن کو یوم مشہود کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا معنی شہید کا من قتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اس سے شہید کہتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا اس نے مقام شہادت کو پا لیا، اور جو شہید ہوا اس نے قرب حق اور رضائے الہی کو پا لیا، اور شہید ہوتے وقت تجلیات الہی کا مشاہدہ کر لیا، اور دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی انعام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے شہید دنیا میں لوٹ کر شہید ہونے کی تمنا جنت میں بھی کرے گا، اور شہید کی شہادت کے وقت ملائکہ رحمت حاضر ہوتے ہیں، اور مومن کی روح کو پہلے، دوسرے، تیسرے یا ساتویں آسمان تک حسب مراتب ٹھہرایا جاتا ہے، مگر شہید کا مقام کوئی آسمان نہیں بلکہ براہ راست اللہ کی بارگاہ میں اس کی روح حاضر ہوتی ہے، اور شہید اپنی گردن کٹوا کر توحید الہی کی گواہی پیش کرتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری وحدانیت کی گواہی دیتا ہوا دنیا سے جا رہا ہوں۔